مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ دوستان گرامی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے قابل احترام میرے شائقین حضرات، میرے دوست، میرے بھائی، ہمیں تو کوئی شخص بھی جو گھوڑے کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، چاہے پال رہا ہے، چاہے اسے سدھا رہا ہے، چاہے اس کی خدمت کر رہا ہے، ہر اس آدمی سے محبت ہے جو گھوڑے سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ہم نے ایک سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ نئے آنے والے شوقین، جو نئے کھلاڑی، نئے دوست اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، تو چلو ان کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی پیدا کریں، کیونکہ یہ ایک سینے کا علم ہے، کتابی علم نہیں ہے، تجربات کا مجموعہ ہے۔ اساتذہ کرام نے، پرانے بزرگوں نے تجربات کیے، محنت کی، ٹائم دیا، اس پہ خرچ کیا، پھر جا کے کہیں انہوں نے کچھ قانون، اصول، کلیے یہ وضع کیے کہ اس کو چلانے کا یہ طریقہ ہے، اس کو ہاتھ کیسے رکھنا ہے، اس کو منہ پہ نرم کیسے رکھنا ہے، اس کو سیدھا کس طرح چلانا ہے۔ تو آج ہم اپنا تجربہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں، پھر بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا مقصد کوئی آپ لوگوں پہ علم کی دھاک بٹھانا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ شاید ہماری وجہ سے، ہمارے تجربے کی بنیاد پر شاید آپ کو کوئی سہولت مل جائے، کوئی ریلیف مل جائے، آپ کا جانور اچھا تیار ہو جائے، آپ کے لیے سہولت پیدا ہو جائے۔ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی پرفیکٹ ہے اور باقی غلط ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے۔ ہر کوئی اپنے تجربات، اپنے علم، اپنے دماغ، جیسے کہتے ہیں کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، جتنی کسی کی پاور ہوتی ہے، جتنا کسی کا تجربہ ہوتا ہے، جتنا کسی کا حوصلہ ہوتا ہے، یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ کوئی کام بھی ہے جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اس میں مستقل مزاجی اور حوصلہ بہت ضروری ہے۔ تو دنیا میں آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں، چاہے جس فیلڈ کے بھی وہ کاریگر تھے یا تلاش میں تھے، تو جس آدمی میں سب سے زیادہ برداشت، جس آدمی میں سب سے زیادہ حوصلہ، جس میں سب سے زیادہ قوت مدافعت ہوتی ہے، وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی اس میں حوصلہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ غصہ نہ کیا کریں گھوڑے کے ساتھ، حوصلے، کیونکہ یہ تو جانور ہے، یہ ہماری زبان سمجھتا ہے، لیکن بار بار جب ہم کسی لفظ کو ریپیٹ کرتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں روکتے ہیں، ہانکتے ہیں، منع کرتے ہیں، قریب بلا رہے ہیں، تو یہ چیزیں جانور سمجھ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پیار کریں گھوڑے کے ساتھ، اس کے منہ کا خیال رکھیں، اس کا منہ زخمی نہ ہو، اس کے منہ پہ ٹھوکر نہ لگے، ایسی ٹھوکر نہ لگے کہ اس کو جھجھک ہو، وہ ڈرے اس سے۔ تو یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ بالکل سافٹ طریقے، جیسے بچوں کو آپ آدمی ہاتھ لگاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، ان کو اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، جس طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ جو رویہ آپ کا ہے، گھوڑے کے ساتھ بھی آپ کا وہی رویہ ہونا چاہیے۔ بچہ آپ کو سارا دن تنگ کرتا رہے تو آپ بار بار اس کا جواب اسے دیتے رہتے ہیں، کبھی اس سے غصہ نہیں ہوتے یا اس سے لڑتے نہیں۔ تو گھوڑا بھی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بچے کی مثل ہے۔ یہ جتنی غلطیاں کریں برداشت کریں، بار بار اسے سمجھائیں، بار بار سمجھائیں، تو ایک نہ ایک دن ضرور وہ آپ کی بات سمجھ جائے گا۔ جیسا کہ کہتے تھے کہ گر تو میں خواہی کہ باشی خوش نویس، اگر تو چاہتا ہے کہ میری لکھائی، میرا خط خوبصورت ہو جائے، تو میں نویس، لکھتے رہو۔ تو یہ بھی ایک مسلسل کرنے والا کام ہے، جتنا آپ کریں گے اتنا آپ کا تجربہ بڑھے گا، آپ کا ہاتھ چلنے لگ جائے گا۔ تو آج ہم
ابتدا کریں کہ گھوڑے کو منہ پہ نرم کیسے کیا جائے، گھوڑے کو چلایا کیسے جائے، گھوڑے کو وزن کتنا ہونا چاہیے گھوڑے کے منہ کا، اس کے منہ پہ ٹیک کتنی ہو، کتنی پاور ہو۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں جو طریقہ ہے نا گھوڑے کو منہ پہ نرم کرنے کا، تو یہ گھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ منہ چلا رہا ہے، یہ لگام کو چبا رہا ہے۔ گھوڑا منہ پہ سخت تب ہوتا ہے جب گھوڑا منہ بند کر لیتا ہے، تو وہ لگام کو پکڑ لیتا ہے اور وہ منہ پہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو جو ہی گھوڑا لگام کو پکڑے، منہ کو بند کرے، تو آپ نے ایک باغ کو چاہے دائیں چاہے بائیں ایسے کرنا ہے، گھوڑا جو ہی منہ کھولے آپ نے فوراً ہاتھ ڈھیلا دینا ہے، مٹھا بیٹا۔ پھر دوسری سائڈ پہ دوبارہ اگر ٹیک رکھنے لگے تو آپ نے اس سائڈ پہ باغ کو ایسے کرنا ہے، منہ کھولے تو آپ نے فوراً اسے ڈھیل دے دینی ہے۔ اب واپسی پہ بنانا بیٹا، گھوڑے کو چلانا ہے، گھوڑا اگر تیز ہوتا ہے تو آپ نے روکنا ہے، مٹھا بیٹا، منہ سے بولنا ہے اور روکنا ہے، مٹھا بیٹا، پیار دینا ہے اسے، جب وہ مطلوبہ سپیڈ پہ آئے تو پھر اسے تھوڑی سی ڈھیل دے دیں، مٹھا بیٹا۔ ایسے ہاتھ رکھیں، دونوں ہاتھ، اور جتنے آپ کے ہاتھ گھوڑے کے سر کے قریب ہوں گے، یعنی باغ آپ نے چھوٹی پکڑی ہوئی ہوگی تو آپ کو سہولت ہوگی، تو ایسے چلائیں، گھوڑے کو ڈھیل دیں، زیادہ ٹائٹ بھی نہ کریں کہ گھوڑا جب ٹائٹ ہوتا ہے تو لائن آؤٹ کرتا ہے۔ آگا جب گھوڑے کا پابند ہم کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو گھوڑا پچھلی سائڈ کبھی دائیں کر لیتا ہے، کبھی بائیں کر لیتا ہے۔ تو آپ گھوڑے کو روکیں اور پھر ڈھیل دیں، روکیں پھر ڈھیل دیں، آہستہ آہستہ یہ آپ کی مطلوبہ چال پہ آ جائے گا۔ اگر آپ اس کو زیادہ ٹائٹ کریں گے تو پھر یہ لائن آؤٹ کرنے لگ جائے گا۔ پہلے آپ کھلے کھلے ہاتھ میں چلائیں، گھوڑے کو زیادہ پکڑ نہ دیں، ایسے ہاتھ کو رکھیں جیسے میں نے یہ رکھا ہوا ہے، بس پوچھ رہے۔ تو جو ہی گھوڑا چلتا ہے یہ ایسے ہاتھ رکھیں، 2 انگلیاں بیچ میں ڈال لیں، 3 ڈال لیں، بے شک 4 ڈال لیں، جیسے آپ سہولت محسوس کریں۔ تو ایسے ہاتھ رکھیں، جب گھوڑا چلے اور دایاں پاؤں زمین پہ رکھ رہا ہو تو آپ نے اس دائیں باغ کو تھوڑا سا ایسے کرنا ہے، تھوڑا سا ایسے کر کے چھوڑ دینا ہے۔ پھر بایاں پاؤں رکھے گا، پھر دائیں کا جب نمبر آئے تو آپ نے ایسے کر کے چھوڑ دینا ہے اسے۔ تو اس طرح فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ گھوڑا جو بایاں پاؤں ہے، گھوڑے کا ہاتھ ہے، وہ گھوڑا جب آپ دائیں پاؤں کو رکھتے ہوئے روکیں گے تو گھوڑا بایاں پاؤں آگے بھی کرے گا اور ہاتھ بھی آگے کرے گا اور تھوڑا سا گھمائے گا بھی صحیح۔ جب ایک پاؤں آپ دیکھیں کہ یہ گھوڑا نکال گیا ہے، ایک پاؤں اس نے کھلا بھی کر لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا اٹھانے بھی لگ رہا ہے، تو آپ پھر دوسرے باغ پہ بھی باری پہ، جس طرح آپ سائیکل چلاتے ہیں پینڈل باری پہ آتا جاتا ہے، آپ نے پکا ہاتھ نہیں رکھنا، آپ نے پکڑنا ہے اور چھوڑ دینا ہے، ایسے ایسے، یعنی آپ کا ہاتھ ایسے چلے جیسے گھوڑے چل رہا ہے، گھوڑے کے ساتھ آپ کا ہاتھ بھی چلتا رہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ گھوڑے کو آپ رکھوا رہے ہیں پاؤں یا ہاتھ، تو چلاتے رہیں ہاتھ کو آہستہ آہستہ، زیادہ ٹھوکر نہ لگے، گھوڑے کو منہ پہ ٹھوکر لگتی ہے تو گھوڑے گھبراتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گھوڑے کو چلنے کا رستہ دینا ہے آپ نے۔ اگر آپ روکیں گے نا، روکیں گے تو گھوڑا ٹیڑھا ہوگا، آپ روکیں اور پھر ذرا ڈھیل دیں، روکیں اور پھر ذرا مٹھا بیٹھ ڈھیل دیں، گھوڑا آہستہ آہستہ مٹھا بیٹھ، کبھی ہاتھ سر پہ اس پہ پھیریں، کبھی اس کے کان کو دبائیں، کبھی اس کے عیال کو چھوئیں، یعنی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اسے بہلانا ہے، اپنا دوست بنانا ہے، یہ گھبراہٹ نہ کرے۔ تو یہ آپ اسے باری دیتے رہیں گے تو گھوڑا قدم کھلا بھی کر جائے گا اور انشاءاللہ اٹھانا بھی شروع کر جائے گا اور سیدھا بھی چلے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ گھوڑے کو منہ پہ کیسے نرم کیا جائے اور کیسے اس کو چلایا جائے۔ جو ہی گھوڑا اگر منہ پہ سختی کرنے لگتا ہے، ٹیک رکھنے لگتا ہے، تو آپ ایسے منہ کھلا کے پھر اسے ڈھیل دے دیں۔ یہ دیکھ چلانے لگ گیا ہے نا گھوڑا منہ، یوں ہی گھوڑا منہ بند کرے، اس کو ایسے کریں، منہ کھولے، فوراً ڈھیل دے دیں، گھوڑا منہ انشاءاللہ چلانے لگ جائے گا۔ اور جو گھوڑا منہ چلانے لگ جاتا ہے، لگام کو چباتا رہتا ہے، منہ چلاتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی گھوڑا وہ سخت نہیں ہوتا منہ پہ، وہ نرم رہتا ہے۔ اور مٹھا بیٹا مٹھا، شاباش شاباش، ہمیشہ گھوڑے کو مطمئن رکھیں، گھوڑے کے ساتھ بولتے رہیں، پیار سے
बिल्कुल घोड़े को चलने का रास्ता दें, ज़्यादा टाइट ना करें। अगर टाइट करेंगे आप तो घोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आता। सीधा चलना चाहिए घोड़े को, बिल्कुल दुम से लेकर इसकी चोटी तक, थुनी तक, बिल्कुल अगर आप धागा रखें तो एक सीध में हो। अगर आपका घोड़ा एक सीध में होगा तो ये इस चीज़ की अलामत है कि घोड़ा आपका मुंह पे बराबर है। दोनों कल्लों पे बराबर टेक ले रहा है, घोड़ा मुंह पे बराबर है। और अगर घोड़ा मुंह पे बराबर है तो इंशाल्लाह पाँव में भी, चलने में भी, चाल में भी घोड़ा बराबर होगा। घोड़े कब पाँव घटाते हैं या हाथ घटाते हैं? जब वो मुंह पे अनबैलेंस होते हैं, टेढ़े होते हैं। एक कल्ला नरम होता है और एक सख्त होता है, तो जिस कल्ला पे वो ज़्यादा टेक रखते हैं वो कदम ज़रा थोड़ा सा खुला रखते हैं, और जो कल्ला उन्होंने नरम किया होता है तो वो हाथ या पाँव रोकते हैं। तो कोशिश करें घोड़े को मुंह पे बराबर रखें। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।